وبه نستعین اما بعد۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی عمل کرتا ہے اور اس عمل کی بنیاد پر جنت کی آس لگائے بیٹھا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کو جنت میں لے جائے گا، تو وہ شخص خواہ مخواہ فضول محنت کر رہا ہے۔ اور جو شخص یہ آرزو کر رہا ہے کہ میں عمل کے بغیر جنت میں چلا جاؤں گا، تو وہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے کہ دونوں باتیں غلط ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص عمل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، اور تنہا عمل بھی اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت شامل نہ ہو۔ لہذا عمل بھی کرنا ہے اور اس عمل کو علامت نجات بھی سمجھنا ہے، لیکن اس عمل کو جنت کے استحقاق کا سبب نہیں سمجھنا ہے۔ لہذا جب اللہ جل جلالہ کی طرف سے نیک عمل کی توفیق ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور کہو کہ اے اللہ، آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرما دی، اور یہ امید رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس نے ہمیں نوازنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اگر نوازنا نہ ہوتا تو نیک عمل کی توفیق بھی نہ دیتے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ میاں کو اتنا پکارتا ہوں، لیکن ان کے طرف سے کبھی جواب نہیں آتا۔ کبھی تو جواب آتا، ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں انہیں پکارتے ہیں، کبھی ذکر کے ذریعے انہیں پکارتے ہیں، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی تلاوت کے ذریعے انہیں پکارتے ہیں، لیکن کبھی جواب نہیں آتا۔ یک طرفہ کاروبار ہو رہا ہے۔ یہ احمقانہ خیال بعض اوقات دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ کی طرف سے اس خیال کا جواب دے رہے ہیں، گفت اے اللہ، تو لبیک ماست، یعنی تجھے ہمارا نام لینے کی جو توفیق ہو رہی ہے یہی ہماری طرف سے جواب ہے۔ جب تم نے ایک مرتبہ ہمارا ذکر کیا، اس کے بعد دوبارہ ہمارا نام لینے کی توفیق ہو گئی، تو یہ خود ہماری طرف سے جواب اور لبیک ہے۔ اگر جواب نہ ہوتا تو پھر دوبارہ تمہیں ہمارے بارگاہ میں آنے کی توفیق نہ ہوتی۔ تیرا اللہ کہنا ہی ہمارے طرف سے لبیک ہے اور تمہارے پہلے ذکر کی قبولیت کی علامت ہے۔ اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں، جب ایک نیک عمل کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو وہ عمل قبول ہو گیا۔ اگر پہلا عمل قبول نہ ہوتا تو دوسری بار عمل کی توفیق نہ ہوتی۔ مثلا ظہر کی نماز آپ نے پڑھی اور پھر عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو ظہر کی نماز قبول ہو گئی۔ بہرحال انسان عمل کرتا رہے، عمل کرنا نہ چھوڑے، اور عمل کر کے اس بات پر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دی، اور جب توفیق عطا فرمائی ہے تو انشاءاللہ اللہ نوازنے کا بھی ارادہ فرما لیں گے۔ بس اس سے آگے مت بڑھنا اور یہ مت سوچنا کہ مجھ سے یہ بہت بڑا عمل ہو گیا ہے، میں نے بڑا تیر مار لیا اور اب میں جنت کا مستحق ہو گیا ہوں۔ اس لیے کہ یہ سوچنا رویت عمل اور خود پسندی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہرحال نیک عمل کا ایک نقد فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے رجا اور امید بن جاتی ہے۔ نیک عمل کا دوسرا نقد فائدہ تعلق مع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہونا ہے۔ تم جو بھی نیک عمل کرو گے تو اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوگا اور اللہ کی محبت بڑھائے گا، اور تمام کامیابیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ تمہاری بار بار ملاقات کرنے سے نہیں اکتاتے حتیٰ کہ تم خود ہی اکتا جاؤ۔ لہذا جتنی عبادت چاہو کرو، جتنا چاہو اللہ سے تعلق بڑھاؤ، وہ تعلق بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس میں ملال پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا ہر نیک عمل
اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ کا سبب ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھاؤ گے اتنا ہی سرور اور کیف حاصل ہوگا، اتنا ہی سکون حاصل ہوگا، اتنا ہی گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہوگی، اتنا ہی شیطان کے حملوں سے حفاظت ہوگی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو گیا تو اب شیطان کمزور ہو جائے گا اور حملہ نہیں کرے گا۔ لہذا ہر نیک عمل کا نقد فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ہے نیک عمل کا نقد فائدہ۔ بہرحال نیک عمل کے یہ چند فائدے ہیں جو انسان کو دنیا ہی میں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو انسان کو دنیا میں مل جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔